السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. الدروس المہمہ ایک مشہور و معروف کتاب ہے جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی تالیف ہے. اس کتاب میں انہوں نے وہ اہم معلومات جمع کر دی ہیں جنہیں ہر عام اور خاص آدمی کو جن کی ضرورت رہتی ہے. 18واں سبق اس کتاب کا چل رہا ہے. 18ویں سبق میں میت کو غسل دینے، کفن دینے، جنازہ پڑھانے، دفن کرنے کا بیان ہے. چنانچہ اس درس میں کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ 6 نمبر پہ جو چیز ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ احق الناس بغسله والصلاة علیہ ودفنہ وصیہ فی ذلک، کہ اگر میت مرد ہے تو اسے غسل دینے کا حق، اس کا جنازہ پڑھانے کا حق، اسے دفن کرنے کا حق اس آدمی کو ہے جس کو میت نے فوت ہونے سے پہلے اس بارے میں وصیت کی تھی. اگر فوت ہونے سے پہلے کوئی کہتا ہے کہ مجھے غسل فلاں آدمی دے تو وہی غسل دے گا، میرا جنازہ فلاں آدمی پڑھائے وہی جنازہ پڑھائے گا، مجھے دفن فلاں آدمی کرے وہی دفن کرے گا. جس کا نام میت نے لے دیا اس سے آگے کوئی بھی نہیں ہے. ثم الاب ثم الجد، اس کے بعد اس کا حق ہے جو میت کا باپ ہے، جس کو وصیت کی تھی میت نے کہ تم نے مجھے غسل دینا ہے، وہ موجود نہیں ہے، یا وہ پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، یا وہ کہتا ہے میں غسل نہیں دے سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر حق کس کا ہے؟ میت کے باپ کا. ثم الجد، پھر میت کے دادا کا. ثم الاقرب فالاقرب من العصبات فی حق الرجل، پھر ددیالی رشتہ داروں میں سے جو جتنا زیادہ میت کے قریب ہے رشتہ داری کے لحاظ سے اس کا اتنا زیادہ حق ہے. جس کا رشتہ زیادہ بنتا ہے ددیالی رشتہ داروں میں سے اس کا زیادہ حق ہے کہ غسل دینے کا موقع اسے دیا جائے، جنازہ پڑھانے کا موقع اسے دیا جائے. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے جسے جنازے کا طریقہ نہیں آتا، غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا، جنازہ پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتا، غسل دینے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر اسے پیچھے ہٹا دیا جائے گا. اس کے بعد جس کا حق بنتا ہے اسے آگے رکھا جائے گا. یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے، یہ ترتیب اس وقت ہوگی جب ایک سے زائد لوگ میت کو غسل دینے کے دعوے دار ہوں. اگر وہ جن کا حق بنتا ہے وہ خود ہی مان رہے ہیں کہ ہم غسل دینے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم غسل نہیں دینا چاہتے، تو پھر کسی بھی ایسے آدمی کو مقرر کیا جا سکتا ہے جو صاحب علم ہو، جس کے پاس دین کا علم ہو، جس کے پاس ان امور کا تجربہ ہو، اسے مقدم رکھا جائے گا، اسے ترجیح دی جائے گی. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَالْأَوْلَى بِغُسْلِ الْمَرْأَةِ وَصِيَّتُهَا، اگر میت کو عورت ہے تو اسے غسل دینے کی حقدار وہ عورت ہے جس کے بارے میں میت نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ یہ مجھے غسل دے.
ثم الام، پھر میت کی ماں، ثم الجدہ، پھر میت کی دادی، ثم الاقرب فالاقرب من نسائها، پھر عورتوں میں سے جو زیادہ قریب ہے اس میت کے، جس کا رشتہ زیادہ گہرا ہے، اسے اس عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اس میت کو غسل دے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ کیا بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے؟ کیوں جی؟ کئی علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جائے تو فوت ہوتے ہی اس کا اپنے خاوند سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور اگر مرد فوت ہو جائے تو اس کا اپنی بیوی سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اب یہ غسل کیسے دے گا؟ وہ غسل کیسے دے گی جب نکاح ہی ختم ہو گیا؟ لیکن یہ عقلی باتیں ہیں۔ یہ کون سی باتیں ہیں؟ عقلی باتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہیں۔ اب ہم نے یہاں پہ اپنے بزرگوں کے فتوے کو لینا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو لینا ہے، یا صحابہ کرام کے عمل کو لینا ہے؟ کسے لینا ہے؟ حدیث کو لیا جائے گا، صحابہ کرام کے عمل کو لیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں تم اماموں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کون بزرگوں کو مانتا ہے۔ سب سے بڑے بزرگ کون ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد؟ صحابہ کرام۔ ان سے بڑا کوئی امام ہے؟ ان سے بڑا کوئی بزرگ ہے؟ ان سے بڑا کوئی ولی ہے؟ ان سے بڑا کوئی عالم دین ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے خاوند بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی خاوند کو غسل دے سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے میرے بھائیو، پہلے نمبر پہ امام ابو داؤد اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرمایا کرتی تھی کہ لو کنت استقبلت من امری ما استدبرت ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر ازواجی، کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر وہ بات مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل صرف آپ کی بیویاں دیتی، کوئی اور غسل نہ دیتا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے، ایسے ہی صحابہ کرام بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اسی لیے تو جناب عائشہ کہہ رہی ہے نا کہ اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو آپ کو غسل ہم خود دیتی، مرد غسل نہ دیتے۔ انبیاء کرام، اولیاء، صالحین، صحابہ کرام، یہ سب بہت عظیم ہیں اور یہ علم کے پہاڑ ہیں، لیکن عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ کہہ دیں، آپ بتا دیں، آسمان والوں میں کوئی عالم الغیب نہیں ہے، زمین والوں میں کوئی عالم الغیب نہیں ہے، الا اللہ، سوائے بالکل وہی انداز ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق۔ تو کیا آپ یہاں سے گنجائش نکال سکتے ہیں لا الہ الا اللہ سے کہ نہیں اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہیں؟ جیسے وہاں گنجائش نہیں نکلتی ویسے یہاں بھی گنجائش نہیں نکلتی۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کہہ رہے میرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں کوئی، نہ زمین والوں میں کوئی۔ یہ مسئلہ گزشتہ درس میں بھی بیان کیا تھا۔ پھر میرے کچھ بھائی سوال لے کر آ گئے، شبہات لے کر آ گئے۔ ایک طرف قرآن پاک بالکل اٹل واضح طور پہ کوئی گنجائش نہیں، بلکہ دیگر کئی آیات میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ 7واں سپارہ سورہ انعام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ لوگوں کو بتائیں ولا عالم الغیب، کہ میں عالم الغیب، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، آپ کے گھر میں قرآن پاک ہے۔ یہ 9ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ چونکہ میں عالم الغیب ہوتا تو تکلیف آنے سے پہلے ہی میں اس کا کوئی علاج کر لیتا۔ یہ الفاظ آپ کے منہ سے کس نے کہلوائے؟ اللہ نے کہلوائے۔ تو بار بار قرآن پاک میں آپ کے منہ سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ عالم الغیب کون ہے؟ تو گزشتہ درس کے بعد ایک بھائی آ گیا کہنے لگے یا ایھا النبی کا مطلب کیا ہے؟ کیا ترجمہ جی؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اے خبریں دینے والے، غیب کی خبریں دینے والے۔ کوئی بات نہیں، آپ یہ ترجمہ کر لیں جنت غیب ہے یا نہیں؟ دیکھیے آپ میں سے کسی نے، جس نے دیکھیے ہاتھ کھڑا کر دے۔ جنت ہے ویسے؟ یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی ہے؟ بالکل ہو گئی ہے۔ کس نے بتائی ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو یہ غیب کی ایک بات آپ کو معلوم ہوگی کہ میں آپ کو عالم الغیب کہہ سکتا ہوں؟ جی نہیں کہہ سکتا۔ جہنم کے بارے میں معلومات ہیں، کچھ نہ کچھ ہے جو بتا دی گئی ہیں، وہ سب غیبی معلومات ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ قبر میں عذاب ہوتا ہے، دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ فرشتے ہیں، دیکھیں، غیبی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ اور غیبی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا پل صراط کس نے دیکھا آپ میں سے؟ حوض کوثر کچھ بھی نہیں دیکھا، اور ان تمام چیزوں پہ ایمان ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں علم ہے، اتنی غیبی معلومات آپ کے پاس ہیں، قیامت آئے گی، یہ بھی غیبی چیز ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ آدم علیہ السلام تھے، دیکھے تھے، یہ بھی غیبی خبر ہے ماضی کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے جی، اور پکی بات ہے، تو یہ بھی غیبی خبر ہو گئی۔ دجال آئے گا، یہ بھی غیبی خبر ہو گئی۔ تو غیبی خبریں تو کافی ساری ہیں آپ کے پاس، کیا اب بھی میں آپ کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتا؟ جی کیوں جی؟ عالم الغیب وہ ذات ہے جس سے کوئی بھی خبر، کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ، جن کو چند غیب کی باتیں بتا دی جائیں، ان کے بارے میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چند غیب کی باتیں ان کے پاس ہیں، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو جتنی غیب کی باتیں بتائی گئی اتنی ان کو معلوم تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے پانی کے سامنے دو قطرے ہوں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کیسے ہے؟ جیسے سمندر کے سامنے پانی کے، بولیے، پانی کے دو قطروں کی سمندر کے سامنے کوئی حیثیت ہے؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے جمع ہوئے، ان کے سامنے ایک چڑیا آئی، سمندر میں سے پانی لیا، کتنا لے لیا ہوگا جی؟ اس کے پانی لینے سے سمندر کو کوئی فرق پڑا ہوگا؟ چڑیا پانی پی کر چلی گئی۔ جناب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، موسیٰ آپ نے دیکھا چڑیا نے پانی پیا ہے، کیا اس کے پانی پی لینے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ فرمایا یہی مثال ہے میرے علم کی، تمہارے علم کی، اللہ کے علم کے سامنے۔ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یہی مثال ہے میرے علم کی، تمہارے علم کی، کس کے سامنے؟ اللہ کے علم کے سامنے۔ تو میرے بھائیو، عالم الغیب کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات۔ لوگ کہتے ہیں جی اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فلاں غیبی خبر پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی۔ بالکل معلوم ہو گئی تھی، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ آپ نبی اور رسول ہیں، آپ پہ وہی نازل ہوتی تھی۔ کئی غیبی باتیں آپ کو بتائی گئیں، کئی غیبی باتیں آپ کو بتائی گئیں، یہ اور چیز ہے، عالم الغیب ہونا اور چیز ہے۔ غیبی کئی باتیں آپ کے ذریعے ہمیں بھی معلوم ہو گئی ہیں، جنت، جہنم، فرشتے، یہ سب غیبی باتیں ہیں۔ تو نہ میں عالم الغیب ہوں، نہ آپ عالم الغیب ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، ان کا علم سب سے زیادہ ہے، اور امام الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا علم سب سے زیادہ ہے، لیکن اللہ کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے تو آپ بکری کا گوشت کھانے لگے، یہودی عورت نے دعوت کی اور آپ نے قبول کر لی، بکری کا گوشت زہر ملا ہوا ہے، آپ نے بھی کھایا، آپ کے صحابہ نے بھی کھایا، جب اوپر سے وہی نازل ہوئی تب پیچھے ہٹے۔ اگر غیب کا علم ہوتا زہر ملا گوشت کھاتے؟ صحابہ کرام کو کھانے دیتے؟ کبھی بھی نہیں۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں میرے بھائیوں۔ نجد کے علاقے سے کچھ لوگ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی کہ ہمارے علاقے کے قبیلے کے برادری کے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ اپنے چند بہترین مبلغ بھیج دیں جو وہاں تک دین پہنچائیں۔ آپ نے بہترین 70 عالم دین، مفسر، قاری، حافظ بھیج دیے، بہترین 70 صحابہ کرام بھیج دیے۔ ان ظالموں نے دھوکہ دے کر راستے میں شہید کر دیا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے کبھی بھی یہ رسک نہ لیتے۔
جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہترین مثال ہے اس بارے میں. جناب عائشہ پہ تہمت لگی تھی کیسے لگی تھی, کیا ہوا تھا؟ اٹھائیے بخاری شریف کہ آپ ایک سفر میں ہیں, صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں, جناب عائشہ رضی اللہ عنہ ایک الگ سے اونٹنی پہ سوار ہیں, اور کچھ صحابہ کرام کی ڈیوٹی ہے کہ جہاں کہیں پہ یہ قافلہ رکے وہاں پہ وہ صحابہ کرام جن کی ڈیوٹی وہ آتے, اور وہ جو اونٹنی کے اوپر ہودج پڑا ہوتا تھا, کیا پڑا ہوتا تھا؟ آپ آسانی کے لیے کہہ لیں ڈولی, آسانی کے لیے کیا کہہ لیں؟ ڈولی میں جناب عائشہ ہوتی تھی, اس کو ہودج کہہ لیں, آپ عربی میں ہودج کہہ لیں, آپ اپنی آسانی کے لیے ڈولی کہہ لیں. وہ صحابہ کرام اونٹنی کو بٹھاتے, ہودج کو نیچے اتار دیتے, جناب عائشہ باہر آ جاتی اور پیشاب خانہ وغیرہ کر لیتی, اپنی حاجت پوری کر لیتی. پھر جب سفر دوبارہ شروع ہوتا تو جناب عائشہ دوبارہ ہودج میں بیٹھتی, صحابہ کرام ہودج کو اٹھا کے پھر اونٹنی پہ رکھ دیا کرتے تھے. ایک جگہ آرام کیا اور پھر اعلان ہو گیا کہ قافلہ روانہ ہونے لگا ہے. جناب عائشہ نے جلدی سے یہ طے کیا کہ میں پیشاب وغیرہ کر لوں, وہ قضائے حاجت کے لیے چلی گئی. واپس آنے لگی تو دیکھا جو ان کا ہار تھا وہ گر گیا ہے. اب ہار اپنا نہیں تھا, ادھار کسی سے لیا تھا. پریشان ہو گئی, ہار تلاش کرنا شروع کر دیا. اندھیرے کا ٹائم تھا, جلدی ہار ملا نہیں. جب وہ واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے. قافلہ جناب عائشہ کے ہودج کو اٹھا کر اونٹنی پہ رکھنے والے کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے بزرگ تھے کہ نہیں تھے؟ اگر عالم الغیب ہوتے کبھی بھی خالی ہودج کو اوپر نہ رکھتے, لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ جناب عائشہ اس کے اندر موجود ہے. اور جناب عائشہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں عورتوں کا وزن بہت ہلکا ہوتا تھا, جناب عائشہ تو ویسے بھی چھوٹی عمر کی تھی. صحابہ کرام نے سمجھا جناب عائشہ کو ہم نے اوپر بٹھا دی ہے, قافلہ چل پڑا. ادھر سے جناب عائشہ واپس آئی, قافلے والے جا چکے ہیں. اب اگر جناب عائشہ عالم الغیب ہوتی تو کم از کم وہ ہار چھوڑ کے واپس آ جاتی کہ قافلہ جا رہا ہے. نہ وہ عالم الغیب تھی واپس آتی, نہ یہ صحابی عالم الغیب تھے کہ یہ سوچ لیتے کہ جناب عائشہ ہودج کے اندر نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو آپ کہتے میری بیگم ہودج میں نہیں ہے, بیگم کو چھوڑ کے میں نہیں جاؤں گا. لیکن قافلہ جا چکا ہے. جب آگے چل کر کسی اور جگہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں پہ جناب عائشہ کا انتظار کیا گیا. ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی ایک صحابی کی کہ تم نے قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے, کوئی چیز گری پڑی ہو تو لیتے آنا. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی تھی. یہ آئے تو دیکھا دور کوئی چیز نظر آ رہی ہے. وہ چیز کیا تھی؟ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سوئی ہوئی تھی, کیونکہ جب دیکھا قافلہ جا چکا ہے جناب عائشہ صحیح تھی, وہ ادھر ہی لیٹ گئیں, یہ سوچ کر کہ جب وہ مجھے قافلے میں نہیں پائیں گے تو تلاش کرتے ہوئے ادھر واپس آئیں گے. اگر آج کل کے حاجی صاحب ہوں تو کیا کرتے ہیں, جو گم ہوتا ہے وہ بھی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بھی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے کام نہیں چلتا. جناب عائشہ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا, ادھر ہی لیٹ گئی. صفوان بن معطل آئے تو جناب عائشہ لیٹی ہوئی ہیں. انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جناب عائشہ. کیسے پہچان لیا؟ بولیے. پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے جناب عائشہ کو دیکھ رکھا تھا. جناب عائشہ ننگے چہرے کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی, ان کو کیا پتا کہ ادھر کوئی آدمی ابھی آ گیا. صفوان بن معطل نے جناب عائشہ کو دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں جی انا للہ؟ کیوں کیا فوت ہو گیا تھا؟ ہاں. جب بھی کوئی مصیبت آئے, چھوٹی ہو بڑی ہو, کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب عائشہ یہ الفاظ سن کر بیدار ہو گئیں, جلدی سے پردہ ٹھیک کیا, اور جناب عائشہ وہاں پہ وضاحت کرتی ہیں
کہ اس آدمی نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھ رکھا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو اس میں چہرہ بھی داخل ہے کہ چہرے کا بھی پردہ واضح نہیں آ رہی, چہرے کا بھی پردہ کرنا ہے. اسی لیے جناب عائشہ وضاحت کر لی کہ مجھے اس لیے پہچان لیا کہ چہرے کے پردے کا حکم نازل سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا. اب صفوان بن معطل نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور جناب عائشہ اس کے اوپر بیٹھ گئی. وہ آدمی اونٹنی کے اوپر نہیں بیٹھا, وہ پیدل چل رہا ہے. جناب عائشہ سوار ہیں. جب یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں پہ انتظار ہو رہا تھا تو قافلے میں کچھ منافق بھی تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگم ایک آدمی کے ساتھ تنہا آ رہی ہیں تو انہوں نے الزامات اور تہمتیں لگانا شروع کر دی. یہ قافلہ خیر و عافیت سے مدینہ پہنچ گیا. جناب عائشہ بیمار ہو گئی. مدینہ میں افواہوں کا بازار گرم ہے, سب کو پتا ہے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے. اگر نہیں پتا تو کس کو نہیں پتا؟ جناب عائشہ کو نہیں پتا. اللہ کے بندو, تم نے ہر ایک کو عالم الغیب بنا دیا. یہاں پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. جناب عائشہ اللہ کی ولی ہیں, صحابی ہیں, ہماری ماں ہیں, نبی السلام کی بیگم ہیں, اور انہیں نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اپنے گھر میں ہیں, بیمار ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے آتے ہیں, حال چال پوچھ کے چلے جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان ہیں. آپ نے دیکھیے میرے بھائی, موضوع میں کیا چلا رہا ہوں, عالم الغیب کا. آپ نے جناب علی سے مشورہ کیا کہ علی تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عالم الغیب نبی ہوں تو ان کو جناب علی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ اسامہ بن زید سے مشورہ کرتے ہیں کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. پھر آپ جناب عائشہ کی لونڈی بریرہ سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. جناب بریرہ کہتی ہے بڑی بولی والی عورت ہے, آٹا گوندتی ہے, بکری کھا جاتی ہے, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی پریشان. ادھر جناب عائشہ 20-21 دن گزر گئے ہیں. ایک دن صبح قضاء حاجت کے لیے باہر گئیں. اس زمانے میں گھروں میں لیٹرینیں نہیں ہوتی تھی. ایک اور عورت کے ساتھ گئی, ام مستہ کے ساتھ. واپسی پہ ام مستہ کہیں گر پڑی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی. کس کو بددعا دی؟ کس نے؟ ام مستہ نے. بیٹے کا نام کیا ہوا؟ مستہ. جناب عائشہ نے کہا تم مستہ کو بددعائیں دے رہی ہو. جناب عائشہ نے مستہ کی سائڈ لی. جناب عائشہ کو یہ معلوم نہیں کہ مجھ پہ الزامات لگانے والوں میں مستہ پیش ہیں. تب ام مستہ نے جناب عائشہ کو آگاہ کیا کہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے. جناب عائشہ بہت رو رہی ہیں, بہت پریشان ہیں. گھر میں آئی مسلسل رو رہی ہیں. پھر جناب عائشہ کہتی ہے مجھے تب احساس ہوا اچھا اس دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ میرے ساتھ وہ نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا. پہلے میں بیمار ہوتی تھی, آپ کا رویہ اور ہوتا تھا. اس دفعہ رویہ اور ہے. دور سے پوچھتے ہیں عائشہ تمہارا کیا حال ہے, وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں. اگر عالم الغیب ہوتے جناب عائشہ کے ساتھ رویہ تبدیل نہ ہوتا. اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے تو جناب عائشہ نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. کہا جا سکتی ہو. جناب عائشہ والدین کے گھر آئے گئی. ابو امی سے بات کی. والدہ نے حوصلہ دیا کہ بیٹا اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہو تو اس کے خلاف ایسی باتیں ہو جاتی ہیں, پریشان نہ ہوا کرو. پھر جناب عائشہ فرماتی ہے کہ ایک پڑوسن آئی افسوس کے لیے. اتنی دیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے اور آپ جناب عائشہ سے کیا کہتے ہیں دھیان سے سنیے گا اور فیصلہ کیجیے گا کہ کیا کوئی عالم الغیب
اپنی بیگم سے یہ الفاظ کہے گا؟ آپ کہتے ہیں عائشہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی مان لے اور توبہ کر لے. اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو. جناب عائشہ کہتی ہیں ابا جی آپ بات کیجیے اللہ کے رسول سے. جناب صدیق کہتے ہیں بیٹا میں اس معاملے میں بات نہیں کر سکتا. جناب صدیق عالم الغیب ہوتے تو کبھی خاموش نہ رہتے. کہتے اللہ کے رسول میں عالم الغیب ہوں، آپ بھی عالم الغیب ہیں، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. لیکن نہیں، کہا امی جان آپ بات کریں. امی جان نے بھی بات کرنے سے معذرت کر لی. پھر جناب عائشہ نے کہا اگرچہ میں عمر میں چھوٹی ہوں لیکن میں یہ کہوں گی کہ میرا اور تم لوگوں کا معاملہ وہ ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تھا. اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، آپ لوگ میری بات پہ یقین کر لیں گے. کون سی بات پہ؟ اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اللہ جانتا ہے مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن اگر میں کہہ دوں مجھ سے غلطی ہو گئی آپ کو فوراً یقین آ جائے گا کہ مان لیا اس نے. اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو آپ لوگوں کو مجھ پہ یقین نہیں آئے گا. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں. میں اس معاملے میں اللہ سے مدد چاہتی ہوں. جناب عائشہ کہتی ہیں اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ حالت طاری ہو گئی جو تب طاری ہوا کرتی تھی جب آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی. جب وحی ختم ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارکباد دی کہ عائشہ تمہاری پاک دامنی کا آسمان والے نے اعلان کر دیا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھ کر آپ نے سنائی. جناب عائشہ فرماتی ہیں میرے والدین نے کہا عائشہ اٹھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا نہیں، میں شکریہ اس کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا ہے. جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پاک دامن تھی، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میری پاک دامنی کا اللہ اعلان کرے گا. لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا جائے گا کہ عائشہ تو پاک دامن ہے. یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن پاک نازل ہوگا، قیامت تک لوگ اس کی تلاوت کیا کریں گے. یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا. میرے بھائیوں اس پہ غور کریں. یہ حدیث چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے، جناب عائشہ عالم الغیب نہیں ہے، جناب صدیق عالم الغیب نہیں ہے، جناب علی عالم الغیب نہیں ہے. ہاں غیب کی جو باتیں آپ کو بتا دی گئی وہ آپ کو معلوم ہوتی تھی. وہ زہر ملی بکری کا آپ حال دیکھ لیں. جب غیب سے بتایا گیا کہ اس میں زہر ملا ہوا تب آپ کو پتا چلا، پہلے معلوم نہیں تھا. ایسے ہی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جوتا پہن کر آپ نماز پڑھا رہے تھے، پھر جناب جبریل آئے اوپر سے بتانے کے لیے کہ آپ کے جوتے پہ گندگی لگی. جب وہی آئی تب پتا چلا، پہلے معلوم نہیں تھا. اس لیے میرے بھائیوں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق میں سب سے عظیم ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، علم میں سب سے آگے ہیں. لیکن عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے. تو جناب عائشہ یہاں پہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل ہم خود دیتی، کوئی اور غسل نہ دیتا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ بیویاں اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہیں کہ نہیں دے سکتی. اور یہی جناب عائشہ فرماتی ایک اور حدیث میں جسے امام ابن ماجہ، امام احمد وغیرہ روایت کرتے ہیں، کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع قبرستان سے واپس گھر آئے. کس قبرستان سے؟ جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ 2 قدم آگے کو نکل جاتے ہیں.
ان کے نبی علیہ السلام کہیں بقی، صحابہ کرام کہیں بقی، اور آپ جنت البقی. یہ کسی زمین کے ٹکڑے کو جنت قرار دینے کی اتھارٹی آپ لوگوں کے پاس ہے جی؟ یا آپ عقیدت میں جو کریں سب جائز ہے؟ عقیدت میں چاہے تیسری عید کا اضافہ کر لیں، عقیدت میں چاہے بقی قبرستان کو جنت قرار دے دیں، ان کے آپ کو اتھارٹی ملی ہوئی ہے یہ. اور یہ میرے اردو بولنے والے بھائی یہ کام کرتے ہیں، عربی یہ کام نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بقی قبرستان یا بقیع الغرقد قبرستان. اور ہم نے تو جناب باقاعدہ بہشتی دروازہ بنا رکھا ہے، خفیہ ہے نہیں، سب کے سامنے ہے. یہ جرت ہے. کیا اللہ نے اگر پوچھ لیا تو جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ کس نے آپ کو حق دیا تھا کہ آپ کسی چیز کو اپنی طرف سے جنت قرار دیں؟ تو بہرحال جناب عائشہ فرما رہی ہے کہ نبی علیہ السلام بقیع قبرستان سے واپس آئے اور میرے سر میں درد ہو رہا تھا. میں نے کہا وارا اسا ہے میرا سر. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہائے میرا سر. اور پھر کہا عائشہ تمہیں کیا نقصان ہے؟ اگر تو فوت ہو گئی، اگر تو کیا ہو گئی؟ اگر تو فوت ہو گئی تو میں خود تمہیں غسل دوں گا، میں خود تمہیں کفن پہناؤں گا، میں خود تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود تمہیں دفن کروں گا. یعنی کہ یہ سودا کوئی مانگا، اگر میری زندگی میں تو فوت ہو گئی تجھے کتنی یہ ان کے اعزاز ملیں گے کہ میں خود تمہیں کیا کروں گا؟ غسل دوں گا. اور تو کیا خاوند بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ اور دے سکتا ہے، دے سکتا ہے. حدیث بالکل صحیح ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل کس نے دیا تھا؟ ہاں جی کوئی بتائے، اس خاتون کا نام بتائے جنہوں نے انہیں غسل دیا تھا. اسماء بنت عمیس. ایک اسماء ان کی بیٹی، ان کی بات نہیں کر رہا، ایک اسماء ان کی بیگم. نام لیجیے، میں نے کیا کہا؟ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا. یہ جناب جعفر طیار کی بیگم تھیں. کن کی؟ بولیے. جناب جعفر طیار کی بیگم تھیں. بہت پہلے مسلمان ہوئیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کی اپنے خامند کے ساتھ حبشہ کی طرف. پھر جب جناب جعفر شہید ہو گئے تو ان سے شادی کی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بیوہ سے شادی کی، کنواری سے؟ بیوہ سے. پھر جناب صدیق فوت ہوئے تو ان سے شادی کی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور جناب اسماء کی گود میں ان دنوں محمد ہوا کرتے تھے، جناب ابو بکر کے بیٹے. ان کو پالنے والے، ان کی تربیت کرنے والے جناب علی ہے. صحابہ کرام میں کتنا پیار ہے کہ جناب صدیق کی بیوہ سے شادی کس نے کی ہے؟ جناب علی نے. جناب ابو بکر کے چھوٹے بچوں کو پالا کس نے ہے؟ جناب علی نے. صحابہ کرام آل بیت ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. اور یہاں سے بھی سبق حاصل کیجئے کہ صرف مردوں کو نہیں، عورتوں کو بھی خاوند فوت ہو جائے یا طلاق دے دے تو کہیں اور شادی کرنے کا حق حاصل ہے. اور یہی وہ ذریعہ ہے جس سے معاشرے میں فحاشی، بے حیائی کو کم کیا جا سکتا ہے. آج مسلمان دوسری شادی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، افسوس ہوتا ہے. اللہ کے بندوں مجھے یہ بتاؤ، آپ کے معاشرے میں زیادہ مرد ہیں کہ عورتیں ہیں؟ اگر خامند کو دوسری شادی کا حق نہیں دو گے تو وہ عورتیں کہاں جائیں گی جو مردوں کی تعداد سے زیادہ ہیں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ معاشرے میں بے حیائی اور برائی پھیلانے کا سبب نہیں بنیں گی؟ ان کے اوپر خرچہ کون کرے گا؟ وہ کس گھر میں رہیں گی؟ بڑھاپے میں انہیں کون پالے گا؟ بڑھاپے میں انہیں کون سنبھالے گا؟ اگر آپ مرد کو دوسری شادی کا حق نہیں دیں گے تو بیوہ سے شادی کرنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ کیونکہ دوسری شادی انسان بیوہ سے کر لیتا ہے، پہلی کوئی نہیں کرتا. اگر آپ مرد کو دوسری شادی کا حق نہیں دیں گے، طلاق یافتہ عورت سے شادی کون کرے گا؟ اگر آپ مرد کو دوسری شادی کا حق نہیں دیں گے تو آپ کی وہ عورتیں
جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کے خامد انہیں طلاق دینے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں اولاد چاہیے. اگر آپ دوسری شادی کا حق دیں گے تو یہ عورت طلاق سے بچ جائے گی. ہاں جی، دوسری شادی میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ طلاق یافتہ سے شادی ہو رہی ہے، بیوہ سے ہو رہی ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس کو طلاق سے بچا رہے ہیں، تو فائدہ دوسری شادی کا کس کو ہو رہا ہے؟ عورتوں کو ہو رہا ہے. لڑائیوں میں، ایکسیڈنٹ میں زیادہ مرنے والے عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں کہ عورتیں ہوتی ہیں؟ مرد ہوتی ہیں. تو عورتیں کثرت سے بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں. تو دوسری شادی کے جب آپ حق دیں گے تو یہ مسائل معاشرے کے حل ہوں گے، ورنہ آپ کے معاشرے میں برائی پھیلے گی، فحاشی پھیلے گی، بے حیائی پھیلے گی. اور دوسری شادی میں سب سے زیادہ فائدہ کن کا ہے؟ مرد کا کہ عورتوں کا؟ عورتوں کا. ان کو گھر ملتا ہے، ان کی اولاد کو سہارا ملتا ہے، انہیں بڑھاپے میں سنبھالنے والا کوئی مل جاتا ہے. تو اس لیے یہ مغربی سوچ ذہن سے نکال دیں، اسلامی سوچ، شریعت کے مطابق سوچ، اور اس سے سبق حاصل کریں کہ جناب اسماء کی شادی 3 دفعہ ہوئی ہے. تو بہرحال جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل کس نے دیا؟ ان کی بیگم جناب اسماء بنت امیس نے. اور اس چیز کو روایت کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب الموطا میں. جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل کس نے دیا تھا؟ تو پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ خامن بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اس کا چہرہ نہیں دے سکتا، اس کو بوسہ نہیں دے سکتا؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ بیوی اپنے خامن کو غسل نہیں دے سکتی، اسے کا چہرہ نہیں دے سکتی فوت ہونے کے بعد، اور اس کو بوسہ نہیں دے سکتی؟ تو میرے بھائی یہ پابندیاں جو آپ نے لگا رکھی ہیں یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ تھوڑی چند ایک جملے رہ گئے ان کا ترجمہ کر کے آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ وَلِلزَّوْجَيْنِ أَن يُغَسِّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، میاں بیوی میں سے ہر کوئی دوسرے کو غسل دے سکتا ہے. لأن الصدیق رضی اللہ عنہ غسلته زوجته، کیونکہ جناب ابوبکر صدیق کو ان کی بیگم نے غسل دیا تھا. ولأن علی رضی اللہ عنہ غسل زوجته فاطمہ، اور اس لیے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیگم جناب فاطمہ کو غسل دیا تھا. تو میاں بیوی سے زیادہ بہتر ایک دوسرے کو غسل دینے والا کوئی نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں گے، ایک دوسرے کے عیوب کو پہلے سے جانتے ہیں، پردہ ڈال لیں گے، یہ ایسی باتیں باہر نہیں نکالیں گے. جبکہ دوسروں سے خطرہ رہتا ہے کہ ایسی باتیں باہر نکال سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العزت ہمارا یہ عقیدہ پختہ کر دے کہ جب حدیث آ جائے تو حدیث کو سینے سے لگا لیں، پھر دائیں بائیں کسی اور بزرگ کی طرف نہ دیکھیں. البتہ بزرگوں کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی شان کو پہچانا جائے، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے. لیکن جہاں پہ ان کا فتویٰ، ان کا قول، ان کی رائے حدیث کے خلاف ہو، وہاں نبی علیہ السلام کی حدیث کو ہر چیز پہ مقدم رکھیں.